आप देख रहे हैं आपकी रूहानी तरक्की का ज़ामिन सल्वेशन टीवी। جو ہر طرح کے قرضہ میں رہتا ہے وہ قابل مطلب کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ اللہ کے کلام کے پڑھے اور سنے جائیں گے وسیلہ سے ہم سب پر برکت ہو، آمین۔ میرے جو آج خدا کے کلام میں سے خدا کے پاک روح نے جو مجھے دیا، یہ پورا زبور ہے، اس پر ہم غور کریں گے، لیکن میں نے صرف ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ گھر میں جا کر پورا یہ زبور پڑھیں اور ہو سکے تو 2-3 بار پڑھیں۔ اس سارے زبور کا دار و مدار پہلی آیت پر ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے، یہ باقی برکات وعدے کہ وہ ڈرے گا نہیں، خدا مصیبت میں اس کے ساتھ ہوگا، اس کی حفاظت کرے گا، اسے عزت بخشے گا، یہ سب کچھ جو پہلی آیت ہے، اگر آپ اس کو فالو نہیں کرتے، اس کی پیروی نہیں کرتے، اس کو سمجھتے اور قبول نہیں کرتے اور اس کے مطابق نہیں چلتے، تو باقی آیات کا ایسے لوگوں پر اطلاق نہیں ہے۔ پہلے ہم پہلی آیت پر غور کریں گے کہ پہلی آیت کا مطلب کیا ہے، اور پھر اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ پہلی آیت پر پورے اترتے ہیں تو پھر خدا کہتا ہے کہ آپ کو نہ دن میں ڈر لگے گا نہ رات کو ڈر لگے گا۔ پھر خدا آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کی عزت بڑھاؤں گا، میں آپ کی حفاظت کروں گا، مصیبت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ تو یہ ساری باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں۔ تو آئیں سیکھیں کہ پہلی آیت کا مطلب کیا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے۔ یہ لفظ جو رہتا ہے یہ پریزنٹ ٹینس ہے، جو موجودہ زمانہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا تھا اور اب نہیں ہے، کہ اس کے لیے وعدے نہیں ہے، یا اس طرح بھی کہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہے گا نہیں۔ یہاں لکھا ہے جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے۔ تو اس کے کیا معنی ہیں؟ سادہ سے یہ معنی ہے کہ اگر کوئی عملی طور پر دینداری کی زندگی بسر کرتا ہے، راست بازی کی زندگی بسر کرتا ہے، ایکٹیولی عملی طور پر، تو وہ خدا تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں کہ جو شخص مستقل طور پر مکمل خدا پر بھروسہ کرتا ہے اور اس کی اوبے کرتا ہے، اس کی فرمانبرداری کرتا ہے، وہ حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے۔ یا پھر آپ اس کو یوں اور دیکھ سکتے ہیں کہ جو کوئی بحثیت ایماندار نہ صرف کلیم کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ وہ حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے، بلکہ وہ نہیں کرتا جو اس کی مرضی ہے، اور وہ کرتا ہے جو خدا اور خدا کا کلام اسے کہتا ہے۔ سو میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ حق تعالیٰ کے پردہ میں جو رہتا ہے، جو حق تعالیٰ کے پردہ میں
رہتا ہے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو اگر آپ بائبل مقدس کے مطابق اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو عملی طور پر دینداری کی زندگی بسر کرتا ہے، جو مستقل طور پر ایمان کے ساتھ خدا پر بھروسہ کرتا ہے، اور نہ صرف بھروسہ کرتا ہے بلکہ خدا کی باتوں پر عمل کرتا ہے. اور در حقیقت جو حقیقی بھروسہ ہوتا ہے وہی شخص کیا کرتا ہے؟ عمل بھی کرتا ہے. اور وہ اپنی مرضی سے زندگی بسر نہیں کرتا بلکہ خدا کے کلام کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے. وہ حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے. تو اس سے بیشتر کہ ہم آگے بڑھیں، اس سے بیشتر کہ ہم ان سارے وعدوں اور برکات کا ذکر کریں، ہم یہیں پہ رکتے ہیں اور اپنا جائزہ لے لیتے ہیں. میں بھی اپنا جائزہ لوں، آپ بھی اپنا جائزہ لیں. کوئی مذہبی رہنما ہے وہ بھی اپنا جائزہ لے، کوئی سیاسی رہنما ہے وہ بھی اپنا جائزہ لے کہ کیا وہ حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے یا نہیں رہتا. کیونکہ اس زبور کا اطلاق ان لوگوں پر ہے جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتے ہیں. وہ کوئی مذہبی رہنما ہے، ٹھیک ہے، کوئی دوسرا شخص ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی حق تعالیٰ کے پردہ میں نہیں رہتا تو اگلی آیات کا اپنے اوپر اطلاق کرتا ہے تو یہ محض دھوکہ دینا ہے اپنے آپ کو. تو آج میرے اور آپ کے لیے یہ پہلا سبق ہے کہ ہم چیک کریں. خود کو چیک کرنا آسان ہے، ادروائز کوئی دوسرا کہے تو ہمیں کیا لگتا ہے؟ ہم غلط بھی ہوں تو کوئی دوسرا کہے تو ہمیں غصہ آتا ہے. کیوں بھائی؟ آتا ہے نا، یہ نیچر ہے انسان کی کہ وہ اپنے گناہ کو قبول کرنے کی بجائے غصہ کرتا ہے. لیکن شاید اگر ہم اپنی ذات کا خود احتساب کریں تو ہو سکتا ہے ہمیں اپنے آپ سے غصہ نہ لگے. تو آئیں بائبل مقدس کے مطابق میں اور آپ سیکھیں کہ کیا ہم عملی طور پر دینداری کی زندگی بسر کرتے ہیں؟ کیا ہم مستقل طور پر حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، یا ہم کرتے تھے اور اب نہیں کرتے ہیں؟ یا پھر ہم سوچتے ہیں جی ہم کریں گے تو بھی اس زبور کا اطلاق ایسے لوگوں پر نہیں ہے. تو آج سنجیدگی سے آپ اپنے آپ کو مسیحی کہلاتے ہیں، ایماندار کہلاتے ہیں، ٹھیک، مجھے اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کلیم کریں. لیکن ذرا غور سے سوچیں کہ موجودہ ابھی حال میں آپ کیا واقعی مستقل طور پر خدا یسوع مسیح پر ایمان لا کر آپ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں یا نہیں؟ المیہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کا احتساب کرنے میں بڑے ماہر ہیں. دوسرا کیا کرتا ہے؟ ہاتھوں کی انگلیوں سے گن لیتے ہیں، اس نے اتنے پیسے ہیرا پھیری کی ہے، اس نے اتنے کی یہ کیا ہے، اور ہم سارا دن کیا کرتے ہیں پتہ نہیں، پھر گنتی نہیں آتی ہے. اور یہی المیہ ہے کہ ہم دھوکے میں زندگی گزار رہے ہیں.
اس میں ہو سکتا ہے کہ بہت سارے مذہبی رہنما بھی ہوں، ہو سکتا ہے بہت سارے سیاسی رہنما بھی ہوں، ہو سکتا ہے بہت سارے عام لوگ بھی ہوں جو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جو دھوکے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں وہ حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتے ہیں لیکن نہیں رہتے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ حق تعالیٰ کے پردہ میں رہنے سے مراد یہ ہے کہ مستقل طور پر خدا پر بھروسہ کرنا اور مستقل طور پر کنٹینیو خدا کی اطاعت کرنا۔ اب آپ چیک کریں اپنے آپ کو، کیا آپ اپنی جو روزمرہ زندگی گزارتے ہیں اس میں ڈیلی بیسس پر ایوری مومنٹ، ہر لمحہ، کیا آپ خدا کی مرضی کو جانتے اور اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، یا آپ خدا کی بجائے اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ خدا تعالی کے پردہ میں نہیں رہتے، خدا کی پناہ میں نہیں رہتے۔ جو لوگ خدا کی پناہ میں رہتے ہیں وہ اپنی مرضی سے زندگی بسر نہیں کر رہے، وہ خدا کی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں اور وہ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ بہت دفعہ جو ہم کام کرتے ہیں ہمارا ایمان جاتا رہتا ہے، کیونکہ ہم سوچتے ہیں، ہم انسانوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اگر ہم سوچتے ہیں کہ میں نے اس انسان سے نہ بنائی تو مجھے یہ نقصان پہنچ جائے گا، تو بائبل میں کیا لکھا ہے؟ وہ شخص ملعون ہے جو انسان کو اپنا بازو بناتا ہے، جو انسان پر بھروسہ کرتا ہے۔ لکھا ہے وہ مالک ہے وہ جس کا توکل یہ کود کے خدا پر۔ کیا آپ کا توکل مشکلات میں، پریشانیوں میں، کیا آپ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں یا انسانوں پر بھروسہ کرتے ہیں؟ اگر آپ انسانوں پر بھروسہ کرتے ہیں مشکلات اور پریشانیوں میں، تو آپ مذہبی رہنما ہو، سیاسی رہنما ہو یا عام ممبرز ہو، پھر آپ خدا تعالیٰ کے پردہ میں نہیں رہتے، خدا کی پناہ میں نہیں رہتے ہیں، کیونکہ خدا کی پناہ میں رہنے والے لوگ مکمل خدا پر بھروسہ کرتے ہیں اور خدا کی اوبے کرتے ہیں چاہے ان کی جان چلی جائے۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں، اس سے بیشتر کہ ہم آگے بڑھیں، خود کو چیک کریں کہ آپ مسیحی تو ہیں، کہلاتے ہیں، تو میں آپ کے دعوے کی نفی نہیں کر سکتا، مجھے کوئی رائٹ نہیں ہے، لیکن کم سے کم مجھے یہ رائٹ ہے کہ میں اپنے آپ کو چیک کروں کہ میں خدا تعالیٰ کی پناہ میں رہتا ہوں یا نہیں رہتا ہوں۔ مجھے یہ رائٹ ہے کہ میں اپنا احتساب کروں مذہبی رہنما ہوتے ہوئے، اور آپ کو بھی یہ حق ہے کہ آپ اپنا احتساب کریں کہ کیا میں حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہوں یا نہیں۔ تو اس کا جواب آپ کو ملے گا کہ اگر آپ انسانوں پر بھروسہ کرتے ہیں تو آپ خدا کی پناہ میں نہیں ہیں، اگر آپ خدا کی بات ماننے کی بجائے انسانوں کی بات کو مانتے ہیں، آپ خدا کی پناہ میں نہیں ہیں، آپ حق تعالیٰ کے پردہ میں نہیں رہتے ہیں۔ تو اس کا احتساب، اس کا چیک کرنا تو آپ کے اختیار میں ہے، آپ کریں یا نہ کریں، میں تو آپ کو دعوت دیتا ہوں
کیونکہ مجھے یہ اختیار ہے کہ میں اپنے آپ کو چیک کروں، آپ کو بھی اختیار ہے آپ اپنے آپ کو چیک کریں۔ آئیں پھر ہم آگے بڑھیں، اور آگے جتنے وعدے جتنی برکتیں ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو خدا تعالیٰ کی پناہ میں رہتے ہیں، پردہ میں رہتے ہیں۔ یہ باقی جنہوں نے اگر چیک نہیں کیا اور اگر گناہ ہے تو مانا نہیں ہے تو پھر اگلی باتیں کا اطلاق ان پر نہیں ہوتا ہے۔ تو آئیں جو لوگ حق تعالیٰ کے پردہ میں، خدا تعالیٰ کے پردہ میں رہتے ہیں، ان کے لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ رات کو ڈرنے کی ضرورت ہے نہ دن کو ڈرنے کی ضرورت۔ اکثر آپ دیکھیں گے میں گھر جاتا تو ایک بچہ ہے 2-3 سال کا، تو اکثر مجھے کہتا ہے اے فادر صاحب مجھے برے برے سپنے آتے ہیں، ذرا میرے لیے دعا کریں۔ تو میں نے اس پر دعا کی، تو میں پھر ان کے گھر میں گیا تو کہتا ہے کہ فادر صاحب اب میں ٹھیک ہوں، اب برے برے سپنے نہیں آتے ہیں۔ پھر تو کچھ دنوں کے بعد میں گیا تو کہتا ہے فادر صاحب ابھی دوبارہ مجھ پر دعا کریں، مجھے پھر برے برے سپنے آتے ہیں۔ تو یہ یقیناً ہم بائبل مقدس کے مطابق طرح طرح کے خوف، طرح طرح کے سپنے، طرح طرح کی خوابیں، کچھ ظاہر اور کچھ پوشیدہ ایسی چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں ہمیں خوف میں مبتلا کر دیتی ہیں، لیکن خدا کا کلام ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا تعالیٰ کے پردہ میں رہتے ہیں، جو خدا پر پورا بھروسہ کرتے اور اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ ان کے لیے یہ بہت بڑی گڈ نیوز ہے کہ انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بائبل مقدس کا خدا فرماتا ہے نہ ان کو رات کو ڈرنے کی ضرورت ہے نہ دن میں ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ بائبل مقدس کے طالب علم ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب خدا اپنے لوگوں کو ملک مصر کی غلامی سے نکال کر لا رہا تھا تو راستے میں دن میں بادل کا ستون بن کر ان کے ساتھ چلتا تھا اور رات میں آگ کا ستون بن کر ان کے ساتھ چلتا تھا۔ یہ خدا کی حضوری کی علامت ہے تاکہ نہ وہ دن میں ڈرے نہ رات میں، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہمارا خدا نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے۔ لہذا جو لوگ خدا تعالی کے پردہ میں ہیں، خدا کی پناہ میں رہتے ہیں، ان کو خوف کی ضرورت نہیں ہے، نہ دن میں خوف نہ رات میں خوف کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ خدا تعالی کی پناہ میں رہتے ہیں۔ پھر آئیں خاص طور پر ہم یہ بھی خدا کے کلام میں سیکھتے ہیں، لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے انجام کو دیکھے گا۔ تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا۔ تو یہاں جس کو تو کہا گیا ہے وہی لوگ جو خدا تعالیٰ کی پناہ میں ہیں، ان کے لیے ہے کہ جب خدا شریروں کی ججمنٹ کرے گا، شریروں کو سزا دے گا، تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ تو یہاں اکثر ایسا لوگ ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں سب کو شریر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو تو میں وہ اپنے آپ کو راست باز کہلاتے ہیں اور دوسروں کا منظر دیکھتے رہتے ہیں، ان کو سزا ملے گی ان کو، حالانکہ وہ خود بھی سزا والی لسٹ میں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کی پردہ میں، اس کی پناہ میں نہیں رہتے، وہ خود فریبی میں ہوتے ہیں۔ تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو لوگ حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتے ہیں، جب خدا سزا دے گا، ججمنٹ کرے گا، تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے لیکن خود اس سے محفوظ
رہیں گے. اور پھر وہ برکات کا ذکر کرتے ہیں جو ہر بندہ چاہتا ہے، لیکن یہ ملے گی ان کو جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتے ہیں. تو آئیں ہم چند ایک برکات کا ذکر کرتے ہیں. 14 آیت سے 16 آیت تک گھر میں جا کر پڑھے تو وہاں آپ کو بائبل مقدس میں 15 آیت میں لکھا ہے، وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا. تو یہاں جو پریزنس ہے، گاڈ پریزنس، خدا کی حضوری، یہ برکت ہے. آپ نے کبھی سوچا ہوگا کہ پتہ نہیں کون کون سی برکت، آپ کے پاس کوئی بڑی گاڑی نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے اور طرح کی چیزیں ہیں، تو آپ سوچتے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی برکت نہیں ہے. تو جو لوگ حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتے ہیں، سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ خدا کی حضوری ان کے ساتھ ہے. اور خاص طور پر جب وہ مصیبت میں ہوتے ہیں تو خدا کی حضوری ان کے ساتھ ہے. یہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتے ہیں. آپ بائبل مقدس میں دیکھیں تو 3 عبرانی جوان حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتے تھے اور مصیبت کے وقت وہ اکیلے نہیں تھے. جب انہیں آگ کی بھٹی میں ڈال دیا گیا تو خداوند خود اتر آئے اور ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. وہ باندھے ہوئے پھینکے گئے اور اب بادشاہ 4 آدمی کھلے ہوئے پھرتے ہوئے دیکھتا ہے. تو یہ بہت بڑی برکت ہے. شاید آپ نے اس کا کبھی تجربہ نہ کیا ہو تو پھر چیک کریں کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے. یہ وہی یسوع مسیح جو آپ کی جلتی بھٹی میں آ کر کھڑے ہو گئے، آج بھی وہی یسوع مسیح موجود ہے. اس کی قدرت موجود ہے، اس کی محبت موجود ہے. لیکن آپ کیوں فیل نہیں کر رہے؟ کیوں مصیبت میں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتا؟ کیوں جب آپ دکھ کی گھڑی میں ہوتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتا؟ کیوں آپ اپنے آپ کو اکیلا فیل کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ حق تعالیٰ کے پردہ میں نہیں رہتے. تو یہ قصور کس کا ہوا بھائی، ہمارا یا کسی اور کا؟ ہمارا. جب آپ مصیبت میں اکیلے ہو تو جان جائے کہ آپ حق تعالیٰ کے پردہ میں نہیں رہتے. کیونکہ جو لوگ حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتے ہیں وہ مصیبت میں اکیلے نہیں ہوتے. خداوندوں کا خدا ان کے پاس موجود ہوتا ہے. نئے عہد نامہ میں جب 40 یہودیوں نے لعنت کی قسم کھائی کہ وہ پالوس کو مار ڈالیں گے تو لکھا ہے کہ مسیح خداوند خود اس کے پاس آ کر کیا ہو گئے؟ کھڑے ہو گئے اور کہا، اے پالوس مت ڈر، کہنا کوئی تجھے ضرور پہنچا نہ سکے گا. جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ خدا کی حضوری کا تجربہ کرتا ہے، دکھوں کے اندر، مشکلات کے اندر، مصیبتوں کے اندر اور جنت. اور اگر میں اور آپ نہیں کر رہے تو پھر لمحہ فکریہ ہے. ہم خدا پر شکوہ کرنے کی بجائے خود کو چیک کریں کہ ہم پورے طور پر خدا پر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں اور اس کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ یہ وعدے ان لوگوں کے لیے ہیں جو پورے طور پر خدا پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے حکموں کی اطاعت کرتے ہیں. پھر خدا کے کلام میں یہ برکت بھی ہے پروٹیکشن کی، حفاظت کی، کہ میں اسے چھڑاؤں گا، رہائی دوں گا. اگر مشکلات پریشانیوں میں آپ گرے جاتے ہیں، آتی ہیں، لیکن رہائی نہیں ملتی تو بھی آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جو لوگ حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتے ہیں خدا ان کو مصیبتوں سے نکال لیتا. کیونکہ لکھا ہے ساتن کی بہت ساری مصیبتیں ہیں لیکن خدا ان سب میں سے ان کو
چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ حق تعالیٰ کے پردہ میں نہیں رہتے ہیں۔ پھر بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ پروموشن بھی برکت ہے، سرفرازی بھی برکت ہے۔ آنر بائبل مقدس میں دیکھیں آپ تو یہ بھی ان لوگوں کے لیے ہے جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتے ہیں۔ یہ مذہبی قیادت ہو، سیاسی قیادت ہو۔ آج لوگ پرموشن کے لیے گندے کام کرتے ہیں، پرموشن کے لیے خدا کے خلاف کام کرتے ہیں، لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے دانیال نبی تھا اور وہ وزیر بھی تھا۔ وہ کیسے وزیر بن گیا اور پھر ان وزیروں میں سے سبقت لے گیا؟ کیا اس نے بادشاہ کے لیے گندے کام کیے؟ بتاؤ، نہیں۔ وہ تو ناپاک کھانا نہیں کھاتا، وہ تو رشوت نہیں لیتا، پھر کس طرح اس کی عزت بڑھتی گئی؟ کیونکہ وہ حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے۔ اگر آپ سیاسی قیادت کرتے ہیں، مذہبی قیادت کرتے ہیں، عزت پانا چاہتے ہیں، تو گندے اور برے کاموں سے عزت نہیں ملتی۔ عزت اس لیے ملتی ہے جب حق تعالیٰ کے پردہ میں رہ کر آپ زندگی گزارتے ہیں تو خدا آپ کو سرفراز کرتا ہے۔ خدا نے دانیال کو عزت بخشی اور ان نازلوں میں سے وزیر، اور وزیر کے بعد بھی بادشاہ کے مقبول نظر بن گیا کیونکہ وہ حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا تھا۔ افسوس یہ ہے کہ آج ہم عزت کے بھوکے ہیں، بھائی بھائی کے خلاف ہو جاتا ہے، عزت برداشت نہیں کرتا ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ عزت نہ مشرق سے آتی، نہ مغرب سے، نہ شمال سے، نہ جنوب سے، یہ کس کی طرف سے آتی ہے؟ یہ خدا کی طرف سے آتی ہے۔ وہی عزت دیتا، وہی انسان کو پست کر دیتا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا قادر مطلق ہے اور یہ پستی اور سرفرازی خدا کے ہاتھ میں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتے ہیں۔ اور اگر آپ کو عزت نہیں مل رہی تو آپ چیک کریں اپنے آپ کو کہ پھر آپ حق تعالیٰ کے پردہ میں نہیں رہتے۔ پھر خدا کے کلام میں پراسپیرٹی ہے، سرفرازی، جس میں خدا فرماتا ہے کہ میں اسے عمر کی درازی اور اسودہ کروں گا۔ کس کو؟ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے، اس کو عمر کی درازی دوں گا اور اسودہ، سیٹسفائی، مطمئن، جسے آپ اردو میں کہتے ہیں، وہ مطمئن زندگی بسر کرے۔ آج کتنے لوگ ہیں جن کے پاس بینک کے اندر پیسے ہیں، ان کے گھر ہیں کتنے کرائے گئے، ان کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، دولت ہے، بچے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ مطمئن ہو کر زندگی بسر نہیں کر رہے، ان کو رات کو نیند نہیں آتی ہے۔ اور میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں، لیکن جہاں تک میری انفارمیشن ہے یا نالج ہے کہ جب آپ بیڈ پر جاتے ہیں تو اگر آپ مطمئن ہوتے ہیں، آخری جو لمحات سونے کے ہیں، آپ فوراً سو جاتے ہیں۔ زبور میں اس کہتا ہے میں مطمئن ہو کر لیٹ جاؤں گا اور سو جاؤں گا۔ خدا کے بندہ حضرت داؤد کہتا ہے میں مطمئن ہو کر لیٹ جاؤں گا اور سو جاؤں گا۔ اور اگر آپ بیڈ پر نیند نہیں آ رہی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ مطمئن نہیں ہیں، آپ پریشان ہیں، اور جب آپ پریشان ہیں تو پھر آپ کو نیند نہیں آئے گی، آپ لیٹے رہیں۔ تو اکثر لوگ جب مجھ سے کہتے ہیں کہ پر سب دعا کریں تو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ مجھے نیند نہیں آتی ہے، تو ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ کو نیند نہیں آتی تو چیک کریں آپ مطمئن نہیں ہیں۔ جب آپ لیٹتے ہیں تو مطمئن نہیں ہیں، اور اگر آپ
مطلب یہ ہے کہ آپ حق تعالیٰ کے پردہ میں نہیں رہتے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے خدا جھوٹ نہیں بولتا ہے. خدا فرماتا ہے کہ جو لوگ حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتے ہیں میں ان کی عمر کو دراز کروں گا اور وہ آسودہ ہوں گے، مطمئن ہو کر اس زمینی زندگی کے سفر کو پورا کریں گے. اور اگر آپ سوتے ہوئے بھی کئی گھنٹے پریشان رہتے ہیں، آپ کے دماغ کی فکریں، پریشانیاں، اذیت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حق تعالیٰ کے پردہ میں نہیں رہتے. میرے عزیزوں، پھر خدا کے کلام میں یہ بھی برکت ہے کہ میں اپنی نجات اسے دکھاؤں گا. بے شک خدا نے اپنے کل میں خدا یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا جو پوری دنیا کی نجات کے لیے صلیب پر چڑھ کر مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن جی اٹھا، تاکہ وہ لوگ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتے ہیں وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں اور وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں. تو آج میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے. میرے پاس کوئی اختیار نہیں اور نہ ہی میں ایسا کوئی فتویٰ دینے کی حیثیت رکھتا ہوں. میں بھی آپ کی طرح کا انسان ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس کلام پر میں بھی اپنے آپ کو چیک کروں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سوچوں کہ میں مذہبی رہنما ہوں اور میرا دل مجھے فریب دیتا رہے اور میں اس فریب میں اس دنیا سے پوچھ کر جاؤں. تو مجھے بھی چیک کرنا ہے اپنے آپ کو، اور میں آپ سے تو اپیل کر سکتا ہوں. میرا اپنے اوپر تو اختیار ہے کہ میں اپنا احتساب کروں، میں اپنے آپ کو چیک کروں، لیکن آپ سے میں اپیل کر سکتا ہوں کہ اگر آپ مشکلات میں خدا کی حضوری کو محسوس نہیں کرتے، اگر آپ حفاظت سے محروم، اگر آپ کی جو سرفرازی ہے وہ نہیں، آپ مطمئن نہیں اپنی لائف سے اور گناہوں کا بوجھ بھی آپ کو ستا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے آپ کو ایماندار کہہ رہے ہیں، کلیم کر رہے، دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن ہے نہیں. کیونکہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتے ہیں وہ نہ دن میں ڈرتے ہیں نہ رات میں ڈرتے ہیں. جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتے ہیں وہ دکھوں میں خدا کی حضوری کو کیا کرتے ہیں؟ محسوس کرتے ہیں. کیونکہ خدا کی حضوری میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ چاہے کتنی خطرناک مشکلات ہوں، اگر خدا آپ کے ساتھ ہو اس سے بڑی کوئی اور بات نہیں ہے. لیکن خدا ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو خدا پر پورا بھروسہ کرتے اور اس کی عطائیں کرتے ہیں. آئیں میں اور آپ چیک کریں، اگر ہم اس کلام پر پورا اترتے ہیں تو خدا آپ کو بڑی برکت دے، اور اگر آپ اس کلام پر آپ پورا نہیں اترتے تو آپ مذہبی رہنما ہوں، سیاسی رہنما ہوں یا آپ عام ممبرز ہوں، تو پھر اپنے گناہ سے توبہ کریں اور آج سے نو اپنا جائزہ لیں، اور آج سے آپ حق تعالیٰ کے پردہ میں رہنا سیکھیں. ہم خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ایمان لا کر اپنے گناہوں سے توبہ کریں
اور مکمل خدا پر بھروسہ کریں اور اس کے احکامات کی اطاعت کریں تو پھر آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ اکیلے نہیں ہیں، عام طور پر بھی اور مشکلات میں بھی آپ اکیلے نہیں ہیں، پھر وہ خدا آپ کی حفاظت کرنے کے لیے کافی ہے، اور پھر آپ اپنی آنکھوں سے شریروں کے انجام کو دیکھیں گے۔ مردگی کے لیے جو سولی حمان نے بنائی، مردگی کی آنکھوں کے سامنے اسی سولی پر حمان کو چڑھا دیا گیا، لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے انجام کو دیکھے گا۔ آئیں ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں، دعا مانگیں، کچھ دیر کے لیے خاموشی میں وقت گزاریں، اپنے لب کھولیں اور خدا کے حضور چیک کریں اپنے آپ، کیا آپ حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتے ہیں؟ جو لوگ حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتے ہیں وہ مستقل طور پر خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ ان کے لیے خوبصورت وعدے ہیں کہ ان کو نہ تو کوئی وبا نہ کوئی ہیبت انہیں ڈرانے نہیں پائے گی، اور دکھوں اور مشکلات میں خدا ان کے ساتھ ہو، ان کو عزت دے گا، ان کو سرفراز کرے گا، مطمئن رکھے گا۔ آئے ہم خدا کے ساتھ بات کریں، اور اگر ماضی میں آپ نے خدا پر بھروسہ نہیں کیا، آپ نے انسانوں پر بھروسہ کیا، آپ ڈر گئے اور ڈرنے سے آپ نے خدا پر بھروسہ چھوڑ دیا، تو آئیں آج اپنے گناہ سے معافی مانگیں، اپنے لب کھولیں اور خدا کو کہیں کہ خدا مجھے معاف کر دے، آج کے بعد میں ٹوٹل تجھ پر بھروسہ کروں گا، میں تیری اطاعت کروں گا، میرے ماضی کے گناہوں کو معاف فرما جو مجھ سے خوف کی وجہ سے ہوئے، ڈر کی وجہ سے ہوئے، میں نے ڈرتے ہوئے تجھ پر بھروسہ کرنے کی بجائے انسانوں پر بھروسہ کیا اور تیری اطاعت نہیں کی، میں خوف زدہ ہو گیا، اور آج میں برملا اپنے گناہ کو مانتا ہوں، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے اور آئندہ صرف تجھ پر بھروسہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے زندہ اور پاک خدا، تیرا شکر کرتا تیری عظمت اور بزرگی کے لیے، آج کے کلام کے لیے کہ بے شک خدا باپ جو لوگ تجھ پر مستقل طور پر بھروسہ کرتے اور تیری اطاعت کرتے، تو ان کو سنبھالتا، دکھوں میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا، تو ان کو عزت دیتا، تو ان کی حفاظت کرتا، تو ان کو مطمئن کرتا، تو ان کو نجات دیتا ہے۔ اے زندہ باپ خدا، آج جن افراد نے اپنے گناہ کو مان لیا کہ وہ تیری پناہ میں نہیں رہتے، اے خدا باپ تو ان کی خطاؤں گناہوں کو معاف فرما اور آج سے نئی زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما، تاکہ وہ گناہ میں نہ رہیں بلکہ حق تعالیٰ کے پردہ میں آج سے رہنا شروع کریں، تاکہ برکت پائیں۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی۔